الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کو توڑ دینے والے کام اس سلسلہ کا آج کا ہمارا 12واں درس ہے۔ مسئلہ: نماز کے دوران اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، اگر کسی شخص کا وضو نماز کے دوران ٹوٹ جائے تو اس کی طہارت یعنی وضو اور نماز دونوں باطل ہو جاتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور جس چیز سے طہارت ٹوٹ جاتی ہے نماز بھی اس سے ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ شرط پائی نہیں گئی۔ تو کیا کرنا ہے ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ پھر سے وضو کرے، نماز اسی وقت توڑ دے، نکل جائے نماز سے اور جا کر وضو کرے نئے سرے سے، اور پھر واپس آ کر نئے سرے سے نماز پڑھے۔ یہ شافعیہ بھی کہتے ہیں، حنابلہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح اسی بات کو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جانا ایک ایسا حدث ہے جو طہارت کو باطل کر دیتا ہے۔ حدث کا مطلب جس سے وضو ٹوٹتے ہیں، تو طہارت جس سے ختم ہو گئی لہذا نماز بھی ختم ہو گئی۔ جیسے اگر کوئی جان بوجھ کر وضو توڑ دے تو ویسے ہی یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کی وجہ سے نماز بھی ٹوٹ گئی۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا وضو نماز کے دوران ہوا خارج ہونے سے یا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جس سے وضو ٹوٹ جائے تو صحیح قول کے مطابق اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور وہ وضو کرے گا، فوراً نماز ختم کر کے توڑ کر وہیں سے وضو کرنے کے لیے جائے گا، وضو کر کے واپس آ کے نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس جگہ سے اس کی نماز ٹوٹی ہے اس کے آگے سے پڑھے گا، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حدیث جس میں آیا کہ نمازی جہاں سے چھوڑے ہے وہیں سے آگے نماز پوری کرے تو وہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ مجموعہ فتاوی میں وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے ساتھ امام کے ساتھ نماز کے دوران حدث لاحق ہو جائے، یا امام کو حدث لاحق ہو جائے، یا پھر مقتدی کو کسی کو حدث یعنی وضو ٹوٹ جائے اس کا کسی وجہ سے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ فوراً اپنی نماز سے باہر نکل جائے گا، یعنی پیشاب، ہوا یا کسی اور سبب سے اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ امام کی نماز بھی ٹوٹ گئی، یعنی امام کے ساتھ اگر ایسا پیش آ گیا تو اس لیے مقتدی کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، لہذا سب پر نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ بات ایک خاص مسئلے کے تحت وہ کہہ رہے ہیں، ایسا ہے نہیں مسئلہ۔ اگر امام کی نماز ٹوٹ جاتی ہے طہارت کے ختم ہونے کی وجہ سے اور امام کسی کو فوراً آگے کر دیتا ہے اور وہ اس کی جگہ لے کر نماز کو مکمل کر رہا ہے تو کسی کی نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر امام اسی حال پر قائم رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی حال پر قائم رہا تو چونکہ اس امام کی نماز ہی باطل ہے تو مقتدی کی نماز بھی باطل ہو جا رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا امام اس کی جگہ پر آ گیا جس کا وضو برقرار ہے اور وہ نماز وہیں سے شروع کر دیا ہے تو ایسی صورت میں مقتدیوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ امام کو جا کر وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال کہ نماز کے دوران اگر انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس نواقض وضو جتنے ہیں اس میں سے کوئی چیز لاحق ہو جاتی ہے، مثال کے اوپر ہوا خارج ہو گئی یا اسی طرح کسی کے پیشاب نکل گیا جان بوجھ کر نہیں، جیسے بلا قصد کسی کو ہو جاتا ہے تو نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نماز سے فوراً اسے نکلنا ہے، اس پہ برقرار نہیں رہنا ہے۔ علماء نے کہا اگر کوئی برقرار رہتا تو یہ نماز کے ساتھ کیا ہے؟ کھلواڑ ہے۔ یہ نماز کے ساتھ کیا ہے؟ کھلواڑ ہے۔ ایسی صورت میں وہ فوراً نکل جائے گا، چاہے وہ امام کی شکل میں نماز پڑھا رہا ہو اس حیثیت سے یا مقتدی کی حیثیت سے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہم جماعت میں کھڑے ہیں، کیسے جائیں گے نکل کر؟ سب کی نماز خراب ہو جائے گی، کدھر سے جائیں گے؟ تو بہرحال آپ یاد رکھیں کہ نماز کے دوران مقتدی ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو اس طرح کی چیز پیش آتی ہے تو وہ فوراً نکل جائے گا۔ اس کی شکل علماء نے بتائی کہ ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے
نکل جائے گا، لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اس کو کوئی چیز لاحق ہوئی ہے اور وہ فوراً وہاں سے نکل جائے۔ اگر جگہ ہے تو لوگوں کو ہٹا کر بھی جا سکتا ہے، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو صفوں کے درمیان سے بھی جہاں جگہ ہے وہاں سے نکل سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ مقتدیوں کا جو سترہ ہوتا ہے وہ خود امام ہوتا ہے۔ اگر امام کے سامنے سے کوئی چلا جا رہا ہے تو مقتدیوں کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن امام کے پیچھے جتنے لوگ پڑھتے ہیں، درمیان سے کوئی چل رہا ہے جا رہا ہے تو نمازیوں میں نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سترہ کون ہے؟ امام ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ مسئلہ سمجھ کے رکھیں۔ تو فوراً نکل جانا چاہیے اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آئے۔ نماز کو اسی حالت پہ باقی رکھنا نہیں چاہیے کہ ہم پوری نماز کر لیتے ہیں پھر جائیں گے وضو کریں گے اور دوبارہ نماز پڑھ لیں گے، ایسا درست نہیں ہے، فوراً نکل جایا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا جو نماز کے توڑنے کے سلسلے میں پہلے ذکر کرنا تھا، ابھی میں نے اس کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں تمام عبادتوں کو سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔